اللہ اکبر. بلکہ مجھے تو لوگوں نے بتایا کہ لوگ تو دوسرے ہیں. وہ ماں باپ جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جس باپ نے چلنا بولنا کھڑے ہونا انگلی پکڑ کے سکھایا، جس نے اپنے منہ کا لقمہ اپنے بچے کے حلق میں ڈالا. آج کل کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں تو ماں باپ پر بھی ظلم کر رہے ہیں. کیا دور آ گیا! ہم کتنے دردناک اور بھیانک دور سے گزر رہے. ماں باپ پہ ظلم کر رہے ہو. ماں باپ، وہ ماں باپ جس کے راضی رہنے سے خدا راضی ہو، جس کے ناراض ہونے سے خدا ناراض ہو. میں زیادہ لمبی نہیں کروں گا، لیکن ایک بات ماں کے اوپر اور باپ کے اوپر صحیح تو عرض کروں. لوگ پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا بندہ ڈھونڈتے ہیں مجھے ولی مل جائے. میں پرسوں کے دن بیٹھا تھا میرے بڑے بھائی کے گھر پہ احمد آباد میں. کچھ علماء آئے اور انہوں نے کہا حضرت مجھے مجذوب کی پہچان بتائیں. کسی نے کہا ولی کی پہچان بتائیں. میرے جو ٹوٹے پھوٹے علم میں تھا میں نے پیش کر دیا. لیکن جب میں نے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ یہ ولی اور مجذوب ڈھونڈ کیوں رہے تو ان کو کچھ چاہیے تھا ان سے کہ وہ جو مانگے دے دیں. میں دل میں ہنسنے لگا. یہ پاگل لوگ مجذوب ڈھونڈ رہے ہیں، ولی ڈھونڈ رہے ہیں. کیوں؟ ہم یہ کہہ دیں یہ مل جائے تو وہ کہہ دے ہاں مل جائے گا تو مل جائے گا. میں نے سوچا یہ 2 ہستیاں تو تیرے گھر میں پڑی ہوئی ہے. کوئی مجذوب کیا دے گا تجھے؟ میں مجذوب کا گستاخ نہیں. کوئی مجذوب کیا دے گا؟ اس سے بڑھ کر اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ تیرے ماں باپ دے سکتے ہیں. اللہ اکبر. لیکن نادانو، اگر چاہتے ہو کہ منہ سے نکلی اور بات پوری ہو جائے تو یہ درجہ تو میرے نبی نے تمہارے ماں باپ کی دعا کو عطا کیا ہے. آقا فرماتے ہیں دعا والدہ لولدہ کا دعائی لکم. تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا امتی کے لیے ہوا کرتی ہے. جیسے محمد الرسول اللہ کی دعا امت کے حق میں رد نہیں ہوتی، ویسے تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں رد نہیں ہوتی. رسول اللہ نے باپ کی دعا کو اپنی دعا کا درجہ دیا. ان ماں باپ کو دعا کا پیسہ نہیں دو گے اور تمہیں سکون کی نیند آئے گی. ان ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے اور تمہیں سکون کی نیند آئے گی. ان ماں باپ کی پسند اور ناپسند کا خیال کر کے اپنی مرضی سے شادیاں رچاؤ گے، لو میرج کرو گے. لڑکیوں کے ساتھ تو گھنٹوں فون پہ بات کر کے نادانو ان کو مناتے رہو گے اور باپ کو سسکتا اور بلکتا چھوڑ دو گے. بوڑھی ماں انتظار کر رہی ہے میرا بیٹا ابھی آ کر میری خیریت پوچھے گا، لیکن تم اپنے ماں باپ کی خیریت نہیں پوچھتے. اللہ اللہ، جس سے ناجائز تعلقات تم نے پیدا کیے، وہ شیطانی تعلقات، اس کو آئی فون تک گفٹ میں دیتے ہو، اس کے لیے نئی دنیا بسانے کی بات کرتے ہو. اور وہ ماں باپ جس رشتے کو اللہ نے پیدا کیا اتنا پوتر اور پاکیزہ رشتہ ہے. سارے رشتے ٹوٹ سکتے ہیں لیکن ماں باپ کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا. وہ رشتہ اتنا خوبصورت ہے، وہ رشتہ اتنا پاکیزہ ہے. اس رشتے کا کیا خیال کیا؟ اللہ اکبر. بڑی معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں تو کچھ لوگوں کو برا بھی لگتا ہے. پیروں کے ہاتھ دبائیں گے، پیروں کے پیر دبائیں گے، پیروں کو نذرانہ دیں گے، باہ واہ باہ واہ باہ واہ کرتے پھریں گے. لیکن کیا کبھی اپنے ماں باپ کو بھی نظر دی؟ کبھی اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کی؟ کبھی ان کے بھی پیر دبائے؟ کبھی ان کو بھی نذرانہ دیے؟ کان کھول کے سن لو، اگر تم اپنے ماں باپ کے ہاتھ نہیں چومتے تو پیر کے ہاتھ چومنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. پیروں کو اگر بڑی بڑی گڈیاں دے رہے ہو، دو اللہ نے دیا ہے تو، لیکن اس سے پہلے تیرا پیر تیرے ماں باپ ہے. اس لیے کہ عالم کی دعا اپنے مقتدی کے حق میں کبھی رد ہو سکتی ہے، پیر کی دعا بھی اپنے مرید کے حق میں کبھی رد ہو سکتی ہے. اور آپ سے عرض کروں کتنا بھی متقی انسان ہو اس کی دعا کسی کے حق میں رد ہو سکتی ہے، مگر رسول اللہ نے گارنٹی دی ہے جب ماں باپ دعا کرتے ہیں تو وہ کبھی رد نہیں ہوتی، وہ یقیناً قبول ہوا کرتی ہے. اتنی ضمانتی دعا کو چھوڑ کر لانتی بنتے ہو. ہر کام میں کسی نہ کسی سے مشورہ کریں گے. کبھی ماں باپ کو بھی عزت دی. ماں باپ کہے اس لڑکی سے شادی نہیں کرنا تو کہا ابا تمہیں کیا سمجھتا ہے، تمہارا دور اور تھا، ہمارا دور اور. سن لو،
ماں باپ کو ناراض کر کے حج کو کوئی چلا جائے، نفلی حج کو، اللہ اس کا حج اس کے منہ پہ مارتا ہے۔ نفلی حج ماں باپ کی اجازت سے کرے تو خدا اس سے راضی نہیں ہوتا۔ یہ ماں باپ کی مرضی کے بغیر کی شادیاں، لڑکیاں بھی موجود ہو تو ان سے بھی کہتا ہوں، ضد پر آ گئی تو کہنے لگی میں نے تو اسی سے کرنا، آپ کو چھوڑ دوں گی، چلی جاؤں گی، اس کو نہیں چھوڑ سکتی۔ او بدبخت بیٹی، تو ماں باپ کی اہمیت نہیں سمجھتی؟ جو لوگ نفل نماز پڑھ رہے ہو، نفل نماز، نفل نماز، اور ماں یا باپ کو پتا ہے کہ یہ نماز میں ہے اور ان کو ضرورت پڑ جائے وہ آواز دے فولا ادھر آ، اسلام کہتے ہیں نماز توڑ دے، نماز توڑ دے، لبیک کہتے ہوئے اپنی ماں کے پاس حاضر ہو جائے، اپنے باپ کے پاس حاضر ہو جائے۔ کہاں ہو؟ اپنا دین نہیں سمجھتے، اپنا مذہب نہیں سمجھتے۔ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر کسی عورت سے مرید ہونا جائز ہوتا، اپنے دوستوں سے کہتا ہوں میں، اگر کسی عورت سے مرید ہونا جائز ہوتا تو میں اپنی امی کا مرید ہوتا، اس لیے کہ ماں سے بڑا مرشد کون ہے، باپ سے بڑا مرشد کون ہے؟ اپنے ماں باپ کو ترسا رہے ہو اور پھر سوچتے سکون کی نیند ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جنہوں نے دنیا میں ماں باپ کو ستایا ہوگا ان کی اولاد اس سے بڑھ کر ان کو تکلیف دے گی۔ یہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو اپنے ماں باپ کی خدمت اچھی لگتی ہے، اگر شوہر کے ماں باپ کی وہ خدمت کرے تو یہ ناراض ہوتی ہیں۔ میں کہتا ہوں تمہاری جنت تمہارا شوہر ہے، لیکن تمہارے شوہر کی جنت تو اس کے ماں باپ ہے۔ تم کیسی محبوب بیوی ہو کہ اپنے شوہر کو جنت سے دور کرتی ہو؟ یہ کیا ظلم نہیں ہے؟ اور آج کل کی بہویں جو اپنی ساس اور اپنے سسر پہ ظلم کر رہی ہے جوانی کے نشے میں، وہ تیار رہے ایک دن جب وہ خود سانس بنے گی تو اس کی آنے والی بہویں اس پہ اتنا ظلم کرے گی کہ اس کو کہیں پناہ نہیں ملے گی، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا۔ آج کل لڑکیاں شادی کر کے 4-6 مہینے کے بعد دعویٰ کر میں نے الگ رہنا، تمہارے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا، میں نے الگ رہنا، تمہارے ماں باپ کہاں جائیں گے؟ مسجد کے دروازے پہ ان کو بھیک مانگنے بٹھاؤ گے؟ گلی گلی ان کو چوراہے پہ پھراؤ گے؟ اور میں تو یہ کہتا ہوں میرے جانے کے بعد چاہے جو میرے لیے پاپڑ بیلے جائیں مجھے پرواہ نہیں، اگر کوئی خاتون ایسا کہتی ہے کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے میرے ساتھ آنا ہوگا، آپ اس کو 50 نہیں 50,000 بار سمجھاؤ، اگر وہ نہ مانے 1000 بیویاں چھوڑ دینا لیکن ایک ماں باپ نہ چھوڑنا، کیونکہ ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ فاروق اعظم کے شہزادے عبداللہ ابن عمر آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری بیوی نیک ہے، خوبصورت ہے، میرے ابا کہتے ہیں طلاق دے دے، میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا تیرے بابا کہتے ہیں طلاق دے دے تو دے دے۔ اس سے یہ مطلب مت نکالنا کہ ماں باپ کے کہنے پہ دے سکتے، وہ عمر جیسا بابا تھا جو دین جانتا تھا، مذہب جانتا تھا، مثلا کوئی جاہل ماں باپ کہہ دے تو نہیں، ان کو بھی سمجھانا۔ لیکن اگر عورتوں کی یہ فکر بن رہی ہے سیریلوں کہ ہم اکیلے رہیں گے، یاد رکھنا یہ انتہائی ذلت اور شرم کی بات ہے۔ بات دور نکل گئی، ایک بات جو عرض کرنے چلا تھا وہ یہ، ماں باپ اگر ناراض ہیں اللہ کبھی راضی ہے۔ ولیوں کو ولایت ملی ماں باپ کی دعا سے، اور ولیوں کی ولایت چھین گئی ماں باپ کی بد دعا سے۔